فری لانس پاکستان ٹیم کی جانب سے عالمی گاؤں کے واسیوں کو بالخصوص گرافک ڈیزائنرز، ویب انٹرایکٹو ڈیزائنرز، یو آئی یو ایکس ڈیزائنرز اور موشن گرافک ڈیزائنرز کو ویلکم، خوش آمدید اور السلام علیکم۔ فوٹوشاپ کے بنیادی ٹولز کا تعارف ہماری اس سیریز کا حصہ ہے۔ یہ سفر ہم نے موو ٹول سے شروع کیا تھا۔ موو ٹول سے ہوتے ہوئے آج ہم پہنچے ہیں برش ٹول کے سب پینل کے اندر موجود سب سے آخری ٹول یعنی مکسر برش ٹول تک۔ مکسر برش ٹول کا کی بورڈ شارٹ کٹ بھی بی ہے۔ جو ہی ہم اس کو یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں تو مکسر برش ٹول کی آپشن بار ہمارے سامنے اوپن ہو جاتی ہے۔ برش ٹول میں اور مکسر برش ٹول میں صرف ایک لفظ اضافی ہے اور وہ ہے مکسر۔ مکسر ہماری روزمرہ زندگی کا ایک عام سا لفظ ہے۔ ہم مکسنگ کرتے ہیں، اردو میں آپ اس کو امتزاج کہہ لیں، جب ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر جذب کیا جاتا ہے یا دو چیزوں کو ملایا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی مکسنگ ہو رہی ہے۔ میوزک میں ہم مکسنگ کرتے ہیں، ری مکس کرتے ہیں، اسی طریقے سے رنگوں کی آپس میں مکسنگ ہوتی ہے۔ اب مکسر برش ٹول ایک عام فوٹوشاپ کے جو یوزر ہے اس کی آنکھ سے تقریباً یہ پوشیدہ ٹول ہے، لیکن یہ اتنا پاورفل ہے کہ اگر آپ اس کا استعمال سمجھ جائیں تو آپ بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کے اندر آپ خوبصورت طریقے سے بہت ساری نئی چیزیں جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔ اس ٹول کو سمجھنا اور اس کا استعمال کرنا بہت آسان ہے۔ اگر آپ آپشن بار پہ یہاں پہ دیکھیں تو ایکسٹریم لیفٹ سائڈ پہ پری سیٹس کا ٹول پینل ہے۔ یہاں آپ پہلے سے موجود پری سیٹس کو ایکسیس کر سکتے ہیں یا آپ اپنی مرضی سے کوئی نیا پری سیٹ بنا کے اس کا کوئی بھی نام رکھ کے یہاں پہ اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ دوسرا آپشن پکر کا ہے، یہاں سے آپ سائز یا ہارڈنس جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے اس کا اینگل جو ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں۔ تیسرا آپشن جو ہے یہ برش پری سیٹ کا ہے، یہاں سے آپ اپنے برش کا شیپ ڈائنامکس، اسکیٹرنگ، ٹیکسچر وغیرہ یا ٹرانسفر اور برش پیس جو ہے یہ یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل وہی پینل ہے جو ہم نے برش ٹول کا استعمال کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا، اس کے اندر بھی یہی پینل اوپن ہو جاتا ہے۔ مکسر برش میں یہ جو تیسرا آپشن ہے دراصل یہ اس کی پاور ہے۔ جو ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ تین چیزیں آپ کو لکھی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ نے برش کو لوڈ کرنا ہے، یا آپ نے برش کو کلین کرنا ہے، یا آپ صرف سالڈ کلر جو ہے وہ پک کرنا چاہتے ہیں۔ عام برش ٹول میں اور مکسر برش ٹول میں جو سب سے بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے برش ٹول کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ آلٹ کی پریس کرتے ہیں تو آلٹ کی پریس کر کے آپ جب کسی ایک جگہ سے سیمپل کرتے ہیں تو وہ صرف ایک کلر کی سیمپلنگ کرتا ہے، یعنی جو بھی سالڈ کلر ہوگا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں جہاں جہاں میں کلک کروں گا تو فور گراؤنڈ کلر جو ہے وہ یہاں پہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ہے برش ٹول۔ پینسل ٹول میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا، اسی طریقے سے دیگر ایسے ٹولز بھی جس میں سیمپلنگ کا آپشن موجود ہے اور ہم آلٹ کی پریس کر کے اس کا سیمپلنگ کر سکتے ہیں، اس میں صرف ایک کلر جو ہے وہ سالڈ کلر وہ پک کرے گا۔ مکسر برش ٹول کی پاور یہ ہے کہ اس میں جب آپ آلٹ کی پریس کر کے کسی خاص گریڈینٹ والے یا ٹیکسچر والے آبجیکٹ کے اوپر سیمپلنگ کرتے ہیں تو وہ سارے کا سارا جو گریڈینٹ ہوگا یا جو ٹیکسچر ہوگا وہ بھی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو یہاں ڈسپلے ہونا شروع ہو جائے گا۔ یعنی مکسر برش ٹول جو ہے وہ آپ کے گریڈینٹس کو اور آپ کے ٹیکسچرز یا پیٹرنز جو ہے ان کو بھی پک کر لیتا ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی پاور ہے۔ اس سے جب آپ ڈیفرنٹ آرٹس کریں گے، ڈیفرنٹ پروجیکٹس کے اوپر کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی پاور جو ہے وہ کس قدر زیادہ ہے۔ اس کے بعد یہ دو آپشن ہیں۔ پہلا آپشن ہے وہ یہ کرتا ہے کہ لوڈ دا برش آفٹر ایچ اسٹروک۔ جیسے ہم تختی لکھا کرتے تھے بچپن میں تو قلم جو ہے وہ بار بار ڈبوتے تھے اپنی دوات کے اندر، ہماری زبان میں اس کو کہتے تھے کہ یہ ہم ڈوبے لگاتے تھے۔ تو وہ جب ڈوبا آپ لگاتے ہیں تو وہ قلم جو ہے اس وقت گیلی ہوتی ہے، تو وہ جتنی دیر تک وہ اس کی نمی رہتی ہے اتنی دیر تک قلم جو ہے وہ تختی کے اوپر لکھتی رہتی تھی۔ جو ہی وہ سیاہی ختم ہوتی ہے تو وہ قلم جو ہے وہ آہستہ 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 اس کا لکھنا جو ہے وہ مدھم پڑتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ آپ نے برش کو لوڈ کرنا ہے ہر اسٹروک کے بعد، تو پھر آپ اس آپشن کو چیک کر دیں گے۔ نیکسٹ آپشن ہے کلین دا برش آفٹر ایچ اسٹروک، کہ ہر سٹروک کے بعد برش جو ہے وہ صاف ہو جائے گا اور دوبارہ سے وہ ایک نئے سرے سے آپ کا سٹروک ملنا شروع ہو جائے گا۔ عام طور پر ان دونوں کو چیک ہی رکھا جاتا ہے تاکہ بہتر ریزلٹ جو ہے وہ ہمیں مل سکیں۔ اس کے بعد تیسرا آپشن ہے یوزفل مکسر برش کمبینیشنز۔ یہ کچھ پہلے سے بائی ڈیفالٹ کمبینیشنز ہیں جو انہوں نے بنا کے ایڈوبی والوں نے یہاں پہ رکھ دیے ہیں۔ لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 1 2 3 4 گروپ بنے ہوئے ہیں۔ ایک کسٹم ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بھی کوئی چیز بنا سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ پہلے سے موجود آپ نے ڈرائی برش لے لینا ہے۔ جو لوگ ڈرائنگ سے وابستہ ہیں، جو لوگ آرٹسٹ ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جب آپ کا برش ڈرائی ہوگا یا
ड्राई लाइट लोड है या ड्राई हैवी लोड है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरीके से मॉइस्ट है, जहाँ पे मॉइस्चर उसमें आए, नमी आए उसके अंदर। फिर एक वेट है, वेट लाइट मिक्स आपने करना है या वेरी वेट आपने करना है। आप ये चाहते हैं कि आपकी जो दवात का डोबा है वो ज़्यादा गीला नज़र आए, तो फिर आप, जैसे हम बचपन में पानी डाल लेते थे, अगर दवात खुश्क हो जाती है तो हम उसमें थोड़ा पानी डाल लेते थे। तो इसी तरीके से ये डिजिटल वर्ल्ड में भी आपकी कलम के लिए, आपके ब्रश के लिए, आपके मिक्सर ब्रश के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। उसके बाद ऑप्शन है वेट का। यहाँ से ये स्लाइडर है, आप इसको स्क्रब करें राइट साइड पे, लेफ्ट माउस क्लिक प्रेस करके, या लेफ्ट साइड पे, तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप माउस के साथ इसको लेफ्ट या राइट स्क्रब ना करें तो यहाँ पे एक छोटा सा एरो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आप लेफ्ट माउस क्लिक करें तो इसी तरीके से ये नीचे स्लाइडर जो है ये ओपन हो जाता है। अगर आप इस तरह भी नहीं करते तो फिर आप डबल क्लिक करेंगे, ये ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाता है, तो यहाँ आप कीबोर्ड से कुछ भी इसकी वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है लोड का, कि आपका जो ब्रश है उसके ऊपर लोड कितना है, यानी वो रंग जो है वो कितना पिक करके मिक्सिंग करेगा। उसके बाद मिक्सिंग का है, जो ही हम ये स्टार्ट करेंगे तो फिर यह है कि आपने मिक्सिंग करनी है। फिर फ्लो का है, ये ब्रश टूल में हमने डिटेल में देखा था कि फ्लो और ओपेसिटी जो है इसके अंदर फर्क क्या है। उसके बाद एयर ब्रश है, ये एक ऐसी टर्म है जो ड्राइंग वाले बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इससे आप एयर ब्रशिंग करते हैं, यानी थोड़ी सॉफ्टनेस करते हैं। स्किन रीटचिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सैंपल ऑल लेयर्स, और अगर आप शुरू से ट्यूटोरियल सुनते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा जहाँ पे सैंपल ऑल लेयर का ऑप्शन होगा, वहाँ इसका मतलब ये है कि हम नॉन डिस्ट्रक्टिव अंदाज में कोई लेयर यहाँ से क्रिएट करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये चेक हो। अगर ये अनचेक होगा तो फिर उस लेयर के ऊपर वो काम नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये वैक्यूम टैबलेट के हवाले से है। आप चूंकि हमने बात करते हुए ये एग्जांपल लिया था, यहाँ से इसको अगर क्लियर करना हो तो यहाँ पे लेफ्ट माउस क्लिक करें और आप इस ब्रश को क्लीन कर दें, यानी आपने अपने कलम को साफ पानी के साथ क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। तो मिक्सर ब्रश टूल यहाँ से सिलेक्ट हो गया, ऑप्शन हमारे पास सामने मौजूद है। अब इसका तरीकाकार ये है, एक नई लेयर हमने बना दी, चूंकि हमारे पास सैंपल ऑल लेयर्स का ऑप्शन मौजूद है, तो आप इसको सबसे पहले यहाँ से लेफ्ट क्लिक करते हैं। अब आप ये देखें, मैं बिल्कुल उसके एक तरफ से उसका थोड़ा सा बॉडी का हिस्सा है व्हाइट और एक उसकी रेड कैप है। तो जो ही मैंने यहाँ से उसकी सिलेक्शन की तो यहाँ पे आप देखें तो ये सैंपल जो है वो हमें नजर आ रहा है कि ये वाला हिस्सा है ब्रश का जो मैंने सिलेक्ट किया था। अब इसका तरीकाकार ये है कि आप लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करें और इस तरीके से आप अपनी मर्जी से कोई भी पैटर्न जो है वो बना सकते हैं। कोई तहरीर आप लिखना चाहते हैं, किसी किस्म का कोई लफ्ज़ आप लिखना चाहते हैं, तो आप कस्टम अंदाज में अपने प्रोजेक्ट्स हैं उनको बना सकते हैं। इस तरीके से जिस तरह का ग्रेडियंट होगा, जिस तरह का टेक्सचर होगा, फर्ज करें हम यहाँ से सैंपल लेते हैं, कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस करके लेफ्ट माउस क्लिक से जो ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब उसने जितना हिस्सा इस सर्कल के अंदर आपको नजर आ रहा था, यहाँ भी आप देखें तो ये आपको वो सर्कल नजर आ रहा है उसके अंदर जो यहाँ पे ये बटन सा बना हुआ था। तो जो ही हम इसके साथ लिखते हैं इस तरीके से, तो अब आपने देखा कि वो उसके अंदर ये वाला पैटर्न जो है ये भी डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से आप इसको राइट या लेफ्ट कुछ भी आप लिखना चाहें तो आप अपनी मर्जी से कस्टम टाइप जो है वो बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब फर्ज करें मैं इसको ग्रीन और ये जो वाइट है यहाँ से सैंपल लेता हूँ आल्ट प्रेस करके, और यहाँ से जब मैं इसका कुछ लिखना शुरू करता हूँ इस तरीके से, तो इस तरीके से आप डिफरेंट ऑप्शन जो है वो अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूंकि ये सारे का सारा नई लेयर पे था, अब इसको हाइड या शो करके भी देख सकते हैं। और ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है, यानी आप जब चाहें इसको लेफ्ट माउस क्लिक से ड्रैग करके यहाँ से डिलीट कर दें या आप अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर। हम दोबारा से नई लेयर बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने यहाँ से हमने सैंपल ले लिया और हम इसके ब्रश प्रीसेट्स पैनल में जाते हैं, शेप डायनामिक्स हैं, उसके अंदर वही जिटर का ये ब्रश टूल का जिक्र करते हुए हमने इनको तफसील से देखा था। यहाँ से फर्ज करें मैं जिटर जो है वो चेंज करता हूँ, या मैं उसका डायमीटर जो है वो चेंज करता हूँ, या मैं उसका एंगल यहाँ से थोड़ा बहुत चेंज कर लेता हूँ, राउंडनेस थोड़ी बहुत चेंज करता हूँ। इसी तरीके से जब आप ब्रश टिप शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें उसकी स्पेसिंग। अब ये स्पेसिंग जो है ये आपको नज़र आ रही है कि वो जो ब्रश पहले जुड़ा हुआ नज़र आ रहा था, अब जब हम उसके साथ पेंट करना शुरू करेंगे तो वो हमें थोड़ी सी स्पेसिंग देगा। ये करती है स्पेसिंग। शेप डायनामिक्स में चूंकि हमने इसकी राउंडनेस जो है वो कम की थी, अगर फ़र्ज़ करें इसको मैं लेफ़्ट साइड पे ले जाता हूँ, एंगल जो है वो इसका मैं 0 कर देता हूँ, तो अब ये बिल्कुल आपको प्योर राउंड हालत में ये सर्कल जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से फ़र्ज़ करें हम यहाँ से सैम्पलिंग लेते हैं और फिर आप उसके साथ कुछ करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से उसको भी चेंज कर सकते हैं। और ये बड़े खूबसूरत हैं। अगर आप इसको जूम करके देखें तो उसने एग्जैक्ट वो जो टेक्सचर था वो सारे का सारा यहाँ पे आ जाता है। आमतौर पर इस तरह के पैटर्न या टेक्सचर जो है वो हम नहीं बना सकते, तो ये बड़ा खूबसूरत है। आप किसी भी जगह पे जहाँ पे फ़र्ज़ करें 3 कलर मिल रहे हैं,
فرض کریں میں اس برش کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں. اب اس سرکل کے اندر 3-4 مختلف کلر آ رہے ہیں. جو ہی میں نے یہاں سے لیفٹ ماؤس کلک کر کے کی بورڈ سے آلٹ پریس کیا اور سیمپل لیا, اور اس کے بعد جب میں اس کو پریس کرنا شروع کر دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے خوبصورت انداز میں وہ سارے کا سارا جو پیٹرن تھا وہ اس کے اوپر ڈسپلے کرنا شروع کر دیا. اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو اب اگر فرض کریں کہ میں اس کی ویٹنس جو ہے وہ زیادہ کر دیتا ہوں, فرض کریں میں نے اس کا 69 کر دیا, اور یہاں سے میں سیمپل لیتا ہوں. یہاں سے سیمپل لینے کے بعد جب میں اس کو کلک کرنا شروع کر دیتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ وائٹ سرفیس پہ نظر نہیں آیا, لیکن جو ہی میں یہاں پہ اس کے اوپر پہنچا ہوں تو اب اس کے اندر وہ تھوڑی سی موئسچر ہے, وہ گیلا پن آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا واٹر کلر کی لک آئے تو پھر آپ اپنی ویٹنس جو ہے یہاں سے یہ جو گیلا پن ہے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. فرض کریں میں لوڈ جو ہے وہ 3% پہ لے جاتا ہوں, یہاں سے میں کوئی سیمپل لیتا ہوں. اب جب میں اس کو کلک کروں گا اور میں آگے بڑھوں گا تو مجھے بار بار لیفٹ کلک کرنا پڑے گا, چونکہ میرا جو برش ہے اس کو مجھے بار بار لوڈ کرنا پڑ رہا ہے, یعنی بار بار مجھے ڈبونا پڑ رہا ہے اس کو دوات کے اندر. لیکن اگر میرا لوڈ جو ہے وہ 100% پہ ہے تو پھر مجھے بار بار لوڈ نہیں کرنا پڑے گا. پھر میں جو ہی اپنے لیفٹ ماؤس کلک کو آگے پریس کرنا شروع کر دوں گا, ماؤس ڈریگ کروں گا تو وہ بار بار خود بخود ہی اس کے ڈوبے جو ہے وہ لگانا شروع کر دے گا. تو باقی فلو کا ہے, اگر آپ فلو کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا چاہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود آل فوٹوشاپ ٹولز ایکسپلینڈ ان اردو, جو یہاں پہ لنک آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے اوپر کلک کر کے تو آپ پچھلے ٹیوٹوریلز جو ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر میں نے ڈیٹیل سے آپ کو بتایا ہے کہ فلو اور اوپیسٹی کیا چیزیں ہیں اور ان کا آپس میں فرق کیا ہے. یہ بات ابھی مکسر برش کی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی, یہ صرف اس کی سرفیس ہے, یہ اس کی بیسکس ہیں. آپ اس کا ایڈوانس ورژن میں بھی چلے جائیں تو آپ اس کا پاتھ بناتے ہیں, پاتھ بنا کے آپ اس کا سٹروک جو ہے وہ آپ اس کو لوڈ کر سکتے ہیں. فرض کریں میں زیادہ چونکہ یہ ٹیوٹوریل پھر لمبا ہو جائے گا, میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فرض کریں ہم یہاں پہ کوئی لیٹر لکھ لیتے ہیں, کوئی ایک لیٹر, فرض کریں ہم نے ایف لکھ لیا. اب ایف جو ہے اس کا ہم تھوڑا سائز بڑھاتے ہیں تاکہ آپ کو بھی نظر آئے اس طریقے سے. اب یہ ایک لیٹر ایف جو ہے وہ ہم نے لکھ لیا. اب جب بھی آپ نے کسی ٹائپ کو, کسی لیٹر کو پاتھ کی صورت میں تبدیل کرنا ہے تو آپ یہاں پہ رائٹ کلک کریں. جب آپ اس کو رائٹ کلک کریں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ مختلف آپشن جو ہیں وہ نظر آئیں گے. یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے کریٹ ورک پاتھ. جو ہی آپ یہاں سے اس کو شیپ میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں کسی بھی لیٹر کو. تو آپ جو ہی کریٹ ورک پاتھ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ ایروز جو ہے یہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد اگر آپ پاتھ کے پینل پہ جائیں, اگر آپ کے پاس یہ پاتھ کا پینل اوپن نہیں ہے تو آپ ونڈوز سے پاتھ کے پینل کو یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ اوپن ہو جائے گا. تو ابھی تک یہ پاتھ جو ہے یہ سلیکٹ نہیں ہے. جو ہی ہم اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پہ فرض کریں میں کوئی بھی نام رکھ سکتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے اور یہ جو میرا پاتھ تھا یہ بار بار میں اس کو استعمال کروں. تو میں نے اس کو اوکے کیا تو اب یہ میرے پاس سلیکشن موجود ہے. اگر فرض کریں میں اس لیئر کو ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہوں تو وہ پاتھ جو ہے ایف کا وہ میرے پاس موجود رہے گا. جو ہی میں اس کو سلیکٹ کروں گا تو وہ پاتھ جو ہے وہ مجھے نظر آنا شروع ہو جائے گا. اب فرض کریں یہاں سے میں نے اس کو سلیکٹ کیا تو اس کے اینکرز اگر میں دیکھنا چاہوں تو پھر مجھے پاتھ سلیکشن ٹول جو ہے اس کے ساتھ اس کو سلیکٹ کرنا پڑے گا. اب اس کے اوپر میں رائٹ کلک جب کروں گا تو یہ دیکھیں گے آپ رائٹ کلک کر کے مختلف آپشن جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. آپ اس کو ڈپلیکیٹ کر سکتے ہیں, یو کین ڈیلیٹ اٹ, یو کین میک سلیکشن, آپ پاتھ کو فل کر سکتے ہیں. مکسر برش ٹول کا سٹروک پاتھ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. جو ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ایک اور ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جاتی ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس کے اندر جو ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں لیفٹ ماؤس کلک سے بہت سارے آپشن اس کے اندر موجود ہیں. یعنی آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اس کو ایکسپلور کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جب آپ کسی سینئر ڈیزائنر کا آپ کام دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں یار یہ اس نے کیسے کیا ہوگا. تو دراصل یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہوتے ہیں, ٹرکس ہوتے ہیں, سیکرٹس ہوتے ہیں فوٹوشاپ کے اندر جو بالعموم ہڈن ہوتے ہیں, چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ان کے ساتھ کھیلیں, ان کے ساتھ ٹرائی کریں, ایکسپیریمنٹ کریں تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے کھول کے آ جائیں گی. اب ہم مکسر برش ٹول کے ساتھ چونکہ استعمال کر رہے ہیں, جو ہی یہاں سے میں نے مکسر برش ٹول کے اوپر کلک کیا اور اوکے کیا تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اس ایف کے اوپر وہ جو ہم نے پیٹرن لیا تھا, یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, چونکہ یہاں سے ہم نے سلیکٹ کیا تھا, ویٹنس ہماری 0 ہے, لوڈ ہمارا 100% ہے, تو وہ سارے کا سارا جو تھا اس نے ایف کو اس طریقے سے بدل دیا. اب پری سیٹس ہم نے چونکہ چینج کیے ہوئے تھے, یہاں پہ اسپیسنگ بہت زیادہ تھی. فرض کریں میں اگر اس کی اسپیسنگ جو ہے اس کو تقریباً 1% تک لے آتا ہوں, بہت کم کر لیتا ہوں اس کو. اسی طریقے سے میں اس کے جو ڈیفرنٹ آپشنز ہیں ان کو بھی میں چینج کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ پلین انداز میں لے کے چلیں. اب فرض کریں آپ اس کے اوپر کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, برش پری سیٹس آپ نے ریسیٹ کر لیے, یہاں سے ہم دوبارہ سے اس کو لیفٹ ماؤس کلک سے سیمپل لیتے ہیں.
اب وہ آپ کا ایف کا پاتھ وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے. جو ہی آپ اس کو رائٹ کلک کر کے دوبارہ سے اسٹروک پاتھ کرتے ہیں، مکسر برش ٹول چونکہ آپ نے لاسٹ ٹائم سلیکٹ کیا تھا تو وہ آلریڈی سلیکٹڈ ہوگا. اوکے کریں گے تو اب چونکہ آپ نے اسپیسنگ کم کی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کس خوبصورت انداز میں وہ اس لیٹر ایف کے ارد گرد جو ہے وہ ایک پاتھ بنا دے گا، جو عام طور پر پین ٹول کے ساتھ استعمال کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اب آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی خوبصورت انداز میں. اسی طریقے سے آپ فرض کریں ابھی 2018 آنے والا ہے تو آپ نئے سال کے لیے ٹیکسٹ سے 2018 لکھیں یا کوئی بھی نام لکھیں. اسی طریقے سے ہم لیئر بنا کے تو اپنی مرضی سے کوئی بھی گریڈینٹ جو ہے وہ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں، اور گریڈینٹ لگانے کے بعد یہ جو ہمارے پاس پاتھ یہاں پہ سیو ہے، اس پاتھ کے اوپر ہم وہ گریڈینٹ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. فرض کریں، چلیں ایک مثال میں آپ کو گریڈینٹ کی بھی دے دیتا ہوں. گریڈینٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ یہاں سے اس کو کلک کریں گے. ابھی ہم اس ٹول کے اوپر نہیں پہنچے، جب میں گریڈینٹ ٹول کے اوپر پہنچوں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنی مرضی سے کسٹم گریڈینٹ جو ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں، اور گریڈینٹ دراصل لائٹ اور شیڈوز کے ساتھ اس کا فلسفہ کیا ہے. تو یہاں سے آپ نے کلک کیا، کوئی بھی آپ اپنی مرضی سے یہاں سے سلیکٹ کریں گے تو آپ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں نیچے کلرز ہیں، لائٹ ٹو ڈارک جانا چاہ رہا ہے. فرض کریں اگر میں اس کو ڈبل کلک کر کے یلو کی طرف لے جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میرا جو گریڈینٹ ہے وہ گرین سے یلو کی طرف موو کرے اور میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں، تو اب یہ آپ کا گریڈینٹ جو ہے وہ ڈسپلے ہونا شروع ہو گیا. نئی لیئر کے اوپر میں نے ایک مارکی ٹول سے، الیپٹیکل مارکی ٹول جو ہے، اس سے میں نے ایک چھوٹا سا سرکل لگا لیا اس طریقے سے. اب اس کے اندر گریڈینٹ فل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں یہاں سے جب میرا گریڈینٹ سلیکٹ ہوگا یا میں اپنے کی بورڈ سے جی پریس کرتا ہوں تو اس طریقے سے میں فل کر سکتا ہوں سلیکشن کے اندر. کنٹرول ڈی سے آپ نے اس کو ڈی سلیکٹ کیا، اب یہ آپ کے پاس ایک گریڈینٹ آ گیا ہے. آپ اسی طریقے سے اپنی مرضی سے مختلف گریڈینٹس بنا کے مکسر برش ٹول کے ساتھ کسی بھی پاتھ کے اوپر جو ہے وہ ڈیفرنٹ انداز میں آپ چیزوں کو بنا سکتے ہیں. تو یہاں سے ہم اس لیئر کو ہائیڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس وائٹ سرفیس جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے. پاتھ پہ گئے، یہاں سے آپ کا مکسر برش جو ہے وہ سلیکٹ ہے. اب یہ مکسر برش جو ہے اس کی سیمپلنگ کرنی ہے ہم نے گریڈینٹ ٹول کے حوالے سے. تو ہم نے کی بورڈ کے رائٹ بریکٹ کی سے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیا، لیفٹ ماؤس کلک سے ہم نے اس کی سیمپلنگ کر لی. اب سیمپلنگ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں تو یہ برش کافی بڑا ہے، تو ہم اس کو دوبارہ سے لیفٹ ماؤس کلک کر کے ہم اس کا سائز چھوٹا کرتے ہیں. یہاں پہ رائٹ کلک کر کے اسٹروک پاتھ پہ آئیں، مکسر برش ٹول یہاں سے آلریڈی سلیکٹ ہے، اوکے کریں گے تو اب یہ جو پاتھ ہوگا اس کے اوپر انتہائی خوبصورت انداز میں وہ جو گریڈینٹ تھا آپ کا وہ یہاں پہ ڈسپلے ہونا شروع ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ اس پاتھ کو ڈی ایکٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں، باہر کہیں کلک کریں تو یہ پاتھ جو ہے وہ آپ کا غائب ہو جائے گا. تو یہ تھا مکسر برش ٹول. تھینک یو ویری مچ.